اخلاص کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اخلاص ہے کہ آپ نے خالص کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے لیے کی۔ آپ نے کسی کے راستے سے پتھر اٹھایا، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو اخلاص پر ایک بات کہوں، اور یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اخلاص کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اخلاص ہے کہ آپ نے خالص کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے لیے کی، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی نمائش کے لیے نہیں۔ اخلاص پہ کی جانے والی نیکی، اخلاص کا مقام، اخلاص کا اجر، اخلاص کا وزن اس نیکی سے زیادہ ہوتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کی جائے۔ آپ نے کسی کے راستے سے پتھر اٹھایا، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی نیت تھی۔ عمل آپ کا بہت چھوٹا سا ہے، ایک پتھر آپ نے اٹھا کے دوسری طرف رکھا ہے، لیکن نیت آپ کی اللہ کو خوش کرنے کی ہے۔ تو اخلاص ایک ایسی وزنی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی نیکیوں کا ثواب 70 سے 700 گنا تک اوپر جا سکتا ہے۔ 700 گنا تک یہ اخلاص پر اس کا انحصار ہے۔ تو ہمارا دین تو بہت سادہ دین ہے، ایسا دین ہے کہ جس پر عمل کرنا، جس طرح میں نے بات کہی، پہلے بھی آسان تھا اور اب بھی آسان ہے اور ہمیشہ آسان رہے گا۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت پڑھی کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد پھر کسی شک میں نہ پڑیں، پھر آپ کسی شک اور شبے میں نہ پڑیں۔ میں آج ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کو کوئی بہت بڑی بڑی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تو حقیقت میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ خالص میرے لیے اپنے دل کو کر لے اور اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ سوویت یونین جس زمانے میں ایک ملک ہوا کرتا تھا، سوویت یونین میں قرآن کسی کے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن رکھ سکتے ہیں، ہم جب چاہیں قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سوویت یونین کے کسی گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک فرد کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ جا رہا تھا قبرستان کی طرف، تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ سفید کبوتر ہے کہ جو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جب اس جنازے کو دفنا دیا تو لوگ اس گھر پر واپس آئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا کہ آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ سفید کبوتر ساتھ ساتھ سایہ کر کے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اسے دفنایا اور ہم فارغ ہوئے اور اس کے بعد کبوتر چلے گئے۔ اب جواب دیکھیے آپ۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے گاؤں میں ایک قرآن ہے، ایک کاپی ہے، ہر رات قرآن ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے۔ جس رات قرآن ہمارے گھر میں آتا تھا، میرے شوہر کو نہ قرآن پڑھنا آتا تھا، میرے شوہر کو نہ عربی آتی تھی، میرے شوہر کے نہ اور کوئی بہت بڑے بڑے عمل تھے، لیکن اس رات وہ خدا کا بندہ پوری رات بیٹھ کر قرآن کے ایک ایک صفحے پر اپنی انگلی رکھ کر یہ شہادت دیتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور اس پورے قرآن پر میں ایمان لاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ کوئی قرآن کا حافظ نہیں تھا، قرآن کا عالم نہیں تھا، اس کی کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہیں تھی، لیکن اس کا اخلاص، اللہ کے ساتھ اس کا اخلاص پر ایمان اور قرآن پر ایسا یقین، ثم لم یرتابوا، کہ پھر اس کے بارے میں کوئی شک نہیں،